بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گزشتہ روز یعنی 15 جولائی جمعے کا دن تھا، ایک خبر نکل کر سامنے آئی اور رات میں یہ خبر نکل کر آئی تھی کہ جناب پولیس نے دعا زہرا کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ حراست میں گرفتار نہیں کیا ہے، مطلب انہوں نے بازیاب کرا لیا ہے، اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے، اور اسی دوران ظہیر جو ہے وہ بچ کر بھاگ نکلا ہے، ظہیر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس خبر کی آج تصدیق کس طرح سے اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، شوکت شہانی، انہوں نے آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس حوالے سے کیا انکشاف کیا کہ کب بازیاب کیا، کس طرح سے بازیاب کیا، آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس خبر میں جو دوسرا ایلیمنٹ تھا یا دوسری خبر تھی، اس خبر کے جو دو حصے ہیں، دوسرا حصہ تھا کہ ظہیر لاپتہ ہو گیا ہے، ظہیر گمشدہ ہو گیا ہے، ظہیر کہیں چلا گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ حفاظتی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے ظہیر نے لی تھی اور اس مقصد کے لیے لی تھی کہ جناب کراچی آئیں ٹرائل کورٹ میں، سٹی کورٹ میں، اور وہاں پر جا کر جہاں پر ان کا ٹرائل چل رہا ہے وہاں پر اپنی وہ حفاظتی ضمانت یا عبوری ضمانت کے وجہ سے درخواست دائر کریں۔ لیکن 14 تاریخ اس کی ڈیٹ تھی، 14 تاریخ گزر گئی، 15 تاریخ آ گئی، اس کے بعد سے یہ چہمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ جناب ظہیر کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن ظہیر کو یہ مشورہ دیا گیا ان کے وکلا کی جانب سے، ان کے آس پاس کے لوگوں کی جانب سے، ان کے مشورہ دینے والوں کی جانب سے کہ بھائی آپ نے پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے، کم سے کم 20 تاریخ تک آپ نے پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے اور آپ نے لاپتہ ہو جانا ہے، آپ نے گمشدہ ہو جانا ہے۔ 20 تاریخ کو اس کا جو چالان ہے وہ پولیس پیش کرے گی اس کیس کا، اور اس چالان میں کتنی دفعات لگائی گئی ہیں اس حوالے سے پھر ہم درخواست ضمانت دائر کر دیں گے۔ اب اس میں کون کون سی دفعات لگائی جائیں گی، کیونکہ ظہیر پر بہت سارے مقدمے درج ہونے والے ہیں۔ ایک تو اغوا کا مقدمہ درج ہوگا، ایک تو نکاح جعلی ہے اس کا مقدمہ درج ہوگا، ساتھ ساتھ زناکاری کا مقدمہ بھی اس پر درج کیا جائے گا۔ یہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے جناب۔ لیکن اس سے پہلے والی جو اس خبر کی اس سے پہلے والا جو معاملہ ہے، پارٹ 1 ہے، یعنی دعا کو کیا واقعی میں بازیاب کیا گیا، دعا اس وقت کہاں پر ہیں، کس طرف ہیں، کس کے پاس ہیں۔ آج شوکت شہانی نے اس کیس کی سماعت کے دوران کیا انکشاف کیا اور اس کیس میں آج کیا پیش رفت ہوئی، ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے، salman.mrza، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، یہ میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے میں دیر لگ جاتی ہے، جو بھی اپڈیٹ آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں پر لگا دوں اور تھمبنیل کے ساتھ اس کا لنک بھی لگا دوں تاکہ آپ جا کر اپڈیٹ رہیں ساری خبروں کے حوالے سے جس پر میں کام کروں۔ اب جناب آتے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آج شوکت شہانی صاحب عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں گئے جب ان سے 2-3 قسم کے سوالات صحافیوں کی جانب سے کی گئے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا گیا، کیونکہ کل ایسی خبر نکل کر سامنے آئی۔ شوکت شہانی نے، جو کہ وہاں پر موجود تھے، راہداریوں میں، عدالت کی راہداریوں میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ دعا زہرا کو پولیس کی تحویل میں لیا ہوا ہے، پولیس نے اپنی حفاظتی تحویل میں لیا ہے یا کوئی آپریشن کیا ہے، اس آپریشن کے دوران دعا زہرا کو بازیاب کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ دوسری بڑی ایک امپورٹنٹ بات آج کی سماعت میں نکل کر سامنے آئی، اور اس کے بعد سے آپ یقین جانیے دعا زہرا کا ظہیر کے ساتھ رہنا ظہیر کے لیے تو مشکلات کریٹ کرے گا، جو کہ ابھی ہو رہی ہیں مشکلات، اس کی گرفتاری بڑی قریب آتی جا رہی ہے، لیکن دعا زہرا کے لیے بھی مشکلات کافی زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ وہ ولنگلی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے کوئی بیانات نہیں دے رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ نکاح رہا نہیں ہے، تو لڑکی اور لڑکے دونوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج جو یہ بات ہوئی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جناب ایک تو انکشاف انہوں نے کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہیں کیا گیا کہ دعا زہرا کو بازیاب کرایا گیا، لیکن ہاں انہوں نے یہ بات ضرور اشارتاً کہی ہے کہ ظہیر کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں۔ ظہیر کا ایک اور نمبر جب اس کو ٹریس کیا گیا، کال ریکارڈز ڈیٹا جو ہوتا ہے، کال ڈیٹا ریکارڈ CDR، اس کو جب نکالا گیا، اس کو نکالنے کے بعد یہ اندازہ ہوا بلکہ یقین ہو گیا کہ جس دن یعنی 16 اپریل کو دعا زہرا اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، جب وہ گمشدہ ہوئی تھی، جب وہ اغوا ہوئی تھی۔ اغوا میں پھر آپ کو بتاؤں اپنی مرضی سے بھی گئی ہو، لیکن کیونکہ وہ عمر نہیں ہے اس کی کہ اپنی مرضی چلا سکے، اس لیے بہلا پسلا کے بھی، کوئی لالچ دے کے بھی، یا کسی طریقے سے اس کو اس کے گھر سے نکالا جائے اور آپ کو نکال کے اس کو ایک ایسے مقام پہ لے کر جایا جائے جہاں پر اس کے والدین کی مشاورت، منشا، رضامندی شامل نہ ہوئی ہو، تو وہ اغوا کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا
کہ جو دوسرا نمبر دیا گیا تھا اس دوسرے نمبر کی لوکیشن کراچی میں نکل آئی. اچھا یہ بات میں آپ کو کافی پہلے بتا چکا ہوں. اس وقت جب شوکت شاہانی صاحب اس کے انویسٹیگیشن آفیسر یہ بات کہتے تھے کہ جناب یہ جرم تو سندھ میں ہوا ہی نہیں ہے, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے, وہ اپنی پسند سے گئی ہے, اپنی پسند سے اس نے نکاح کیا ہے, تو یہ کیس تو بنتا ہی نہیں, یہ محبت کی شادی ہے, ہم خواہ میں اس میں اپنا خون پسینہ ضائع کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے اس وقت بھی کہی تھی جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ظہیر, نہ صرف ظہیر, شبیر, نہ صرف شبیر, اس کی والدہ اور ایک اور شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں. اس بات کا انکشاف تو خود ان لوگوں نے بھی کیا تھا نا کہ ایک ہفتے پہلے وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. آپ نے متعدد ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, یہ کوئی خفیہ راز تو ہے نہیں بھائی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ہفتے پہلے آئے تھے. دعا زہرا نے بھی کہا اپنے انٹرویوز میں کہ جناب یہ لوگ آئے تھے ایک ہفتہ پہلے, پھر میرے گھر آ رہے تھے رشتہ لینے کے لیے, تو میں نے ان کو منع کر دیا, میں نے ان کو روک دی, اور میں نے ان سے کہا کہ گھر والے ابھی ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ واپس چلے گئے. لیکن اس وقت وہ واپس گئے تھے یا نہیں گئے تھے, لیکن اس بات کی شیورٹی ہے کہ جس دن 16 اپریل کو دعا زہرا لاپتہ ہوئی, گمشدہ ہوئی, اپنے گھر سے اغوا کیا گیا, اس دن نہ صرف شبیر بلکہ ظہیر کراچی کے اندر موجود ہے, اور یہ اب ایویڈنس کی صورت میں پولیس کے پاس موجود ہے. جو کال ڈیٹا ریکارڈز ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو دوسرا نمبر دیا گیا ہے ظہیر کا, وہ بھی کراچی کے اندر موجود تھا. اور یہ صرف ظہیر کا نہیں ہے, شبیر کا بھی ہے. شبیر کا بھی جو فون لوکیشن ہے وہ اس وقت دعا زہرا کے ارد گرد جو موبائل ٹاورز ہوتی ہیں اس سے کنیکٹڈ ہوئی بھی نظر آئی ہے, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب وہ اس کے آس پاس موجود تھے. اب دعا زہرا کا یہ بیان کہ جناب میں ایئرپورٹ گئی, ایئرپورٹ تک میں نے رکشہ لیا, اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا جو کہ خدا ترس قسم کا ٹیکسی ڈرائیور تھا, جس کے پاس اتنے پیسے موجود تھے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ایک خاتون آ کے بیٹھے گی, ایک لڑکی آ کے بیٹھے گی, اور میں اس کو لاہور چھوڑ کر آؤں. لاہور جانے کے لیے کم سے 10 سے 12 ہزار روپے کا پیٹرول لگتا ہے, فیول لگتا ہے, اور پھر آپ کو واپس بھی آنا ہے. آپ کی رہائش کوئی لاہور تھوڑی ہے, آپ نے اس کو چھوڑ کے, سواری چھوڑ کے واپس بھی آنا ہے, تو اتنا ہی پیٹرول آپ کا واپس آنے میں بھی لگے گا. تو اتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود تھی. یہ ایسا خدا ترس انسان تھا. اب یہ تمام چیزیں جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں. تو آج جناب یہ بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جناب سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو. اللہ حافظ.